بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فرق انسان اور فرق حیوان اس کے مقصد سے پتہ لگتا ہے۔ انسان کو خدا نے عزت اسی لیے دی کیونکہ انسان کا مقصد خدا نے بہت بڑا بنا ہے۔ کبھی اپنی نسلوں سے، اپنے بچوں سے سوال کیا کریں، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ آدھا علم اللہ نے سوال میں رکھا ہے۔ اگر انسان خود سے سوال کرے تو خدا اس انسان کو بہترین ہدایت دے سکتا ہے۔ اور اہل بیت کا کام بھی یہی تھا کہ سوئے ہوئوں کو جگانا۔ فارسی کا ایک بہت بڑی اچھی کہاوت ہے، کہتے ہیں جو سویا ہوا ہے اسے جگا سکتے ہیں، لیکن جس نے خود کو نیند میں لگایا ہوا ہے اسے کتنا بھی جگا اس نے اٹھنا ہی نہیں، کہ وہ سویا ہی اسی نیت سے ہے کہ مجھے کوئی اٹھائے بھی تو میں اٹھوں گا نہیں۔ تو بیدار وہی ہوتا ہے جس نے نیت کی ہے کہ مجھے بیدار ہونا ہے، جاگتا وہی ہے جس نے نیت کی ہے مجھے جاگنا ہے۔ اب آپ کینیڈا میں رہتے ہیں اور یہاں کے لیے مشہور ہے کہ یہاں برف باری بہت زیادہ ہوتی، کسی نے کہا مولانا آپ آئے ہیں تو برف بھی چلی گئی ہے۔ تو برف کا کام کیا ہے؟ چیزوں کو فریز کرنا۔ یہ پنکھا اگر بند کر دیں، برف سردی کیا کرتی ہے؟ چیزوں کو جمع دیتی ہے۔ جتنا ٹیمپریچر مائنس میں چلتا جاتا ہے اتنی چیزیں جمنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جمود چیزوں کو موت دیتا ہے۔ وہ چیز جم جاتی ہے تو اس کا مطلب وہ ڈیڈ ہوتی جاتی ہے، مرتی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں جیسے برف پگھلنا شروع ہوتی ہے تو بہار کا موسم شروع ہو جاتا ہے، ہریالی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو گرمی ہے وہ زندگی کا نام ہے، اور جو سردی ہے وہ موت کا نام ہے۔ تو جب چیزیں ٹھنڈی پڑتی ہیں تو اسے جامد بولتے ہیں، ان میں جمود آ جاتا ہے، وہ جم جاتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی اور چیز جم جائے تو پرواہ نہیں، بدن ہے اگر سردی میں آ گیا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی؟ بدن کو موت آ جائے گی۔ لیکن فرمایا سب سے برا جمود انسان کے لیے تب ہوتا ہے، مطلب اگر بدن فریز ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی؟ موت آ جائے گی۔ لیکن فرمایا اگر جمود انسان کی فکر کو لگ جائے، اس سے انسانیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کہ باڈی فریز ہو جائے مسئلہ نہیں، لیکن اگر فکر کسی کی فریز ہو جائے، اور کا اگر برف کو پگھلانا ہو تو ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ آگ کی ضرورت پڑتی ہے، گرمی کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ گرمی سے برف کو پگھلا سکتے ہو، تو کسی نے کہا اگر جمی ہوئی فکر کو پگھلانا ہو تو کیا کرے؟ تو کہا ذکر علی جمی ہوئی فکروں کو پگھلانا۔ مجلس حسین وہ گرمی ہے جو انسان کی فکر کو پگھلاتی ہے۔ ذکر اہل بیت وہ گرمی ہے جن فکروں کو جمود لگ چکا ہے، جن فکروں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ اہل بیت کی ملاقات انسان کی فکر کو کیا کرتی ہے؟ بیدار کرتی ہے۔ تاریخ کے واقعات موجود ہیں۔ جناب زہیر سیاسی اعتبار سے امام حسین کے مخالف ہیں، مولا حسین کے ڈیسیجن کو صحیح نہیں سمجھ رہے کہ جہاں حسین ابن علی جا رہے ہیں وہاں موت ہے، وہاں کامیابی نہیں ہے۔ کہتے پورے قافلے میں غلاموں کو کہتے رہے کہ جہاں اب عبداللہ الحسین کا خیمہ ہو مجھے بتانا، وہاں میرا خیمہ نہ لگانا، کیونکہ احترام بھی تھا، ادب بھی تھا، اور کہا کہ نواز رسول ہیں، کہیں ایسا نہ ہو مجھے بلائیں اور میں انکار کر دوں گا۔ لہٰذا پورے راستے میں جہاں مولا حسین خیمہ لگاتے تھے یہ امام حسین سے پیچھے لگاتا تھا، اور اتنی دور لگاتا تھا کہ زہیر کی امام حسین سے ملاقات نہ ہو، آمنا نہ ہو، سامنا نہ ہو۔ مولا نے ایک پیغام بھیجا، نہیں گیا، دوسرا پیغام بھیجا، نہیں گیا۔ کہتے جب تیسری مرتبہ قاصد آیا تو سفرے پہ بیٹھا تھا، کھانا کھا رہا تھا، اور جب آواز آئی کہ میں قاصد ہوں حسین ابن علی کا، تو کہتے ہیں جواب نہیں دے رہا تھا۔ تو یہاں بیوی نے اسے غیرت دلائی۔ خدا ایسی زوجہ ہر کسی کو عطا کرے کہ جب انسان غفلتوں کے میدانوں میں رہے تو کوئی بیدار کرنے والا تو ہو۔ اور فوراً بیوی نے کہا کہ زہیر تو کھانا کھا رہا ہے اور فرزند رسول تجھے بلا رہے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح بلاوا کس کا ہے؟ تو خاتون کو کہا تو جانتی تو ہے میں اتنی دیر سے سفر میں ہوں، راستہ الگ الگ رکھ رہا ہوں تاکہ حسین کا مقابلہ نہ ہو، جاؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح حسین ابن علی کہنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ خلاف ادب ہے کہ تو کھانا کھائے اور فرزند رسول تجھے بلائے اور تو نہ جائے۔ بھیجا کس نے تھا؟ بیوی نے۔ علماء فرماتے ہمیں نہیں پتا کہ امام حسین نے زہیر سے بات کیا کی، امام حسین نے کلام کیا کیا تھا،
لیکن وہ جو جمی ہوئی فکر تھی، چند گھڑیوں کی ملاقات نے زہیر کی فکر کو پگھلا دیا۔ جو جمود تھا، اس جمود کو امام حسین نے کیا کر دیا، اپنی امامت کی گرمی سے اسے پگھلا دیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب آپ گاڑی چلاتے ہو تو آپ کے شیشے کے سامنے کیا آ جاتا ہے، فوگ آ جاتی ہے، نظر نہیں آتا، تو وائپر کا کام کیا ہوتا ہے، اس فوگ کو کیا کرے، ہٹائے، یا اندر سے تھوڑا ہیٹنگ چلاتے ہو تاکہ وہ فوگ کیا ہو جائے، دور ہو جائے۔ تو امام کا کام بھی یہ ہے کہ جن انسان کے دلوں پہ دھواں چڑھ چکا ہے، جن راستہ نظر نہیں آتا، تو امام بھی اسی وائپر کی طرح اپنے کلام کے ذریعے سے انسان کے راستے کو کیا کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ جب گیا تھا تو بیوی نے بھیجا تھا، لیکن کہتے ہیں جب واپس آیا تو اپنی زوجہ کو کہنے لگا کہ میں نے اپنا مال، میں نے اپنی دولت، میں نے سب کچھ تمہارے نام پہ کیا، اور کہا کہ میں جس راستے پہ جا رہا ہوں وہاں پہ واپسی نہیں ہے، اور اپنے اختیار سے اپنی زوجہ کو کہا کہ میں تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ تم میری زوجیت میں رہو اور تجھے مجبوراً اپنے شوہر کا ساتھ دینا پڑے، لہٰذا میں تجھے آزاد کر رہا ہوں، کیونکہ میں جس راہ پہ چلا ہوں اس راستے پہ واپسی نہیں ہے۔ یہ راستہ کس چیز کا راستہ ہے؟ یہ شہادت کا راستہ ہے، یہ آخرت کا راستہ ہے۔ اور زوجہ بڑی بابصیرت تھی، ورنہ کہتی کہ بھائی میں نے بھیجا، اوپر سے طلاق بھی کسے مل رہی ہے، مجھے مل رہی ہے، لیکن بڑی خوشی سے کہا ٹھیک ہے زہیر، اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہو کہ دینا چاہتا ہوں۔ چالاک تھی، صاحب بصیرت تھی، جب زہیر نے طلاق دے دی کہ دیکھو اب طلاق مل گئی، لہٰذا میں تیری ولایت سے نکل گئی، اب تیری اطاعت میرے اوپر واجب نہیں ہے، اب جو فیصلہ کروں گی میں اپنے فیصلے پر آزاد ہوں، تو کہ میرا فیصلہ ہے کہ میں کربلا تیرے ساتھ چلوں گی۔ اور کہا زہیر ایک شرط پہ راضی ہو رہی ہوں تجھ سے جدا ہونے میں، شرط یہ ہے جب شہید ہو جاؤ تو جب جنت میں جاؤ گے تو مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤ گے۔ وہی جناب حر، فکر جمی ہوئی ہے، جب تک امام حسین سے نہیں ملی تو فکر جامد ہے، لیکن جیسے ابا عبداللہ الحسین سے ملاقات کی تو امام انسان کو سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ امام جب سوال آپ کے ذہن میں پیدا کرے گا تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، اور وہی خدا قرآن میں یہی کہتا فلا یعقلون، اے انسان عقل تو ہے سوچتے کیوں نہیں، کان تو ہیں سنتے کیوں نہیں، آنکھیں تو ہیں دیکھتے کیوں نہیں۔ بعض لوگوں کے لیے کہا کہ اولئک وقر فی آذانہم، بعض لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے ان کے کانوں میں کنکر ڈالے گئے ہیں، یہ آوازیں سنتے ہیں لیکن گویا ایسے کرتے ہیں جیسے انہوں نے سنی نہیں ہے، یہ اللہ کی آواز سنتے ہیں لیکن گویا ایسے ہے جیسے ان کے کان بھاری ہیں۔ لیکن امام حسین نے حر کے کانوں کو بھی بیدار کر دیا، حر کی آنکھوں کو بھی بیدار کر دیا۔ شب عاشور خیمے میں گیا، پوری رات یہی سوچتا رہا، اور اگر یزید کے طرف جاؤ گے تو مال ملے گا، دولت ملے گی، زندگی ملے گی، لیکن اور 5 منٹ کے لیے سوچو۔ حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ تیری عزا پہ تیری ماں بیٹھے، تو جواب میں حسین کو یہ جملہ نہ کہہ سکا کیونکہ تو ایک عام عورت کا بیٹا ہے اور حسین فاطمہ الزہرا کا لال ہے۔ تو خود سے پوچھا کہ قیامت کے دن پھر اس نبی کی بیٹی کو جواب کیا دو گے؟ تو امام کا کام ہے جمی ہوئی فکر کو کیا کرنا، پگھلانا، اسے بیدار کرنا، تبھی وہ چاہے ملاقات حسین ابن علی ہو یا چاہے مجلس حسین ابن علی ہو۔ یہاں لوگ آتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جب یہاں سے جاتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے ذہنوں کو کلام اہل بیت کیا کر دیتا ہے، بیدار کر دیتا ہے۔ اور کلام یہ ہے کہ انسان 5 منٹ کے لیے سوچو کہ خدا نے تجھے کائنات میں بھیجا کیوں تھا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں 20 سال کے جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح گزر گئی۔ 40 سال کے بزرگ سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح گزر گئی۔ پھر مولا فرماتے ہیں 70 سال کے بندے سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح گزر گئی۔ پھر مولا فرماتے ہیں جو زندگی خواب کی طرح گزر جاتی ہے اس زندگی کے لیے اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ و برباد نہ کیا کرو۔ آغا نرا کی بہترین جملہ فرماتے ذرا سوچا کرو، دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے، پانی پیو انتہا نجاست ہے، کھانا کھاؤ انتہا نجاست ہے، لذت نکاح لو انتہا نجاست ہے۔ پھر فرمایا ایسی لذت کے عاشق کیوں بنتے ہو جس کی انتہا کیا ہے، نجاست ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو کہ ایسی لذت کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو اور جس کی انتہا بھی نور ہو۔ محمد و آل محمد بلند الصلوات، اصل انسان کو نجات ملتی ہے جب انسان فکر کرتا ہے، جب انسان غور کرتا ہے۔ جب تک آپ اپنے بچوں کو، یہ بھی ایک ٹریننگ ہے کہ جس طرح آپ ایکسرسائز کرتے ہیں نا، اب کسی انسان نے باڈی بنانی ہے تو ایسا تو نہیں ایک دن جم گیا اور اگلے دن دیکھیں کہ رولے شولے بن گئے۔ ایک ہی اسٹیپ کو 10 ٹائم
ریپیٹ کرنا ہوتا ہے، تب جا کے آپ کے کیا بنتے ہیں؟ مسل بنتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی سائیکٹرسٹ یا کسی بھی روان شناس سے آپ پوچھ لیں کہ اگر میں نے ذہنی ایکسرسائز کرنی ہے تو کہتے ہیں آپ کے برین کے اندر بھی مسلز ہوتے ہیں، ایسا نہیں وہ ایک دن آپ کا ول پاور مضبوط ہو جائے۔ جو آپ پہلے دن روزہ رکھتے ہو کتنا مشکل، دوسرے دن کتنا مشکل، چھٹے ساتویں آٹھویں دن کے بعد اتنا آسان ہو جاتا ہے، یہاں تک رمضان جب ختم ہوتا ہے انسان کو بعض اوقات بھی ایسے لگتا ہے کہ میں کس عالم میں ہوں، روزے کے عالم میں۔ اسی طرح آپ کے برین کے مسلز بھی کیا ہوتے ہیں؟ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو آپ جب تک اپنے بچوں کو سوچنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، کہا کہ 1 گھنٹے کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، 70 سال کی عبادت۔ اب بعض لوگ ہم کہتے ہیں فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس گھڑی اور ہر گھڑی، بعض کہتے ہیں نہیں اس گھنٹے اور ہر گھنٹے میں۔ تو ساعہ کا مطلب گھنٹہ بھی ہے اور گھڑی بھی ہے، لہجہ بھی ہے۔ تو کہا تفکر الساعہ، بعض کہہ سکتے ہیں کہ 1 لمحے کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور واقعی اگر لمحہ بھی کاؤنٹ کیا جائے تو صحیح ہے، کیونکہ 1 لمحہ تھا جس نے حور کو کیا بنا دیا تھا؟ جنتی بنا دیا تھا، اور 1 ہی لمحہ ہے جو انسان کو کیا بنا دیتا ہے؟ جہنمی بنا دیتا ہے۔ اگر زحمت نہ ہو تھوڑا آگے آ جائیں، ایک صلوات پڑھ کے بسم اللہ صلوات یہ جو ایکسرسائز ہے، آپ اپنی نسلوں کو ایکسرسائز کروائیں۔ آپ کا چھوٹا بیٹا ہے، آپ کی چھوٹی بیٹی ہے، اسے کوئی ایسی ٹریننگ دیں کہ وہ 10 منٹ کے لیے کیا کرے؟ سوچے۔ آج میڈیا، سوشل میڈیا، فیس بک، انسٹاگرام، ان کا کام ہے کہ آپ کی نسلوں کی فکر کو بزی رکھیں، اسے 1 لمحہ سوچنے کے لیے بھی نہیں دیں گے۔ اتنا یہ وار آف انفارمیشن کا زمانہ ہے، وار آف ڈیٹا کا زمانہ ہے۔ اگر کسی جوان کو میں موبائل دوں، اس میں نیٹ فلکس انسٹال کر کے دوں اور کہوں کہ جتنی زندگی ہے اتنی آپ موویز دیکھو، یہ 70 سال بھی دیکھے گا، زندگی کم پڑ جائے گی، فلمیں کم نہیں پڑیں گی۔ اتنی سیریز ہیں، مطلب اس نے اتنا ڈیٹا کریٹ کر دیا ہے کہ وہ ایک انسان کی عمر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ سوئے بھی نہیں، کیونکہ اگر آپ 80 سال کے ہو تو 80 سال میں 40 سال تو ہم سوتے ہیں، باقی ہماری زندگی بچی 40 سال۔ وہ بھی تب ہے کہ جب انسان 8 گھنٹے سے کم سوئے، تھوڑی زندگی آگے بڑھتی ہے۔ باقی آپ نکالے سفرہ، کھانا پینا، واش روم آنا جانا، شاید 20 سال تو ہمارے اسی میں نکل جائیں، باقی بچے 20 سال، وہ 20 سال میں آفس کر لیں، پھر کچھ غیبتیں کاؤنٹ کر لیں، کچھ مومنوں کی برائیاں بھی کاؤنٹ کر لیں، تو پوری زندگی آپ کیلکولیشن کریں گے، ہماری زندگی جو کارآمد زندگی وہ شاید 10 سال سے بھی کم نہ ہو۔ آج وہ یہی چاہتا ہے کہ ذہنوں کو کیا رکھا جائے؟ بزی رکھا جائے۔ بعض اوقات شروع میں جب ہم بھی فیس بک چلاتے تھے تو پتہ نہیں لگتا تھا، وہ چاہے آپ اچھی چیز دیکھو یا بری چیز دیکھو، یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس، میں نے اس کا نام رکھا پل صراط۔ آپ چلتے جاتے ہو 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے آپ اسی میں گزر جاتے ہیں۔ پہلے تو ایک ایپلیکیشن تھی فیس بک، اس کے بعد پھر انسٹاگرام، اس کے بعد الحمدللہ پھر ٹک ٹاک۔ آپ ایک سے نکلتے ہو دوسرے میں، دوسرے سے نکلتے ہو تیسرے میں۔ وہ آپ کی فکر کو اتنا بزی رکھتا ہے، جو چاہتا ہے وہ دکھاتا ہے، جہاں آپ کے ذہن کو لے جاتا ہے۔ کئی مومنین آتے مولانا نماز پڑھتے ہیں، ہم کیا کریں، نماز میں ہماری فکر ادھر ادھر چلی جاتی ہے۔ کوئی ورد بتائیں، کوئی ذکر بتائیں، کوئی ٹریننگ بتائیں کہ نماز میں فکر ادھر ادھر نہ جائے۔ مطلب مومن ایک ایسی ڈیمانڈ کر رہا ہے جو امپاسبل ہے، کیونکہ فکر کا کام ہی پرواز کرنا ہے۔ اور آپ مولانا کو کہتے ہو مجھے فکر کو کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے۔ فکر رکنے کا نام نہیں ہے۔ 1 گھنٹے میں بعض کہتے ہیں کہ 30,000 تھاٹس انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ آپ فکر کو کیسے روکو گے؟ فکر کو آپ ڈائریکشن دے سکتے ہو، فکر کو آپ اسٹاپ نہیں کر سکتے، تو آپ فکر کو روکو۔ پھر مولانا ایسا کیوں ہوتا ہے جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں خیال آتا ہے؟ صرف نماز میں نہیں آتا، واش روم جاتے وہاں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کہیں پر بھی جب تم ایک فزیکل ایکٹیویٹی چھوڑ دیتے ہو اور باڈی کو ایک جگہ پہ کھڑا کرتے ہو تو فکر کو تھوڑا ریسٹ ملتی ہے۔ پھر وہ کیا کرتی ہے، جہاں جہاں ٹینشنز ہیں، جہاں اس نے فوکس نہیں کیا، یہ وہاں پہ جانا شروع ہو جاتی ہے۔ صرف آپ کرسی پر بھی بیٹھو چائے کا کپ لے کر تو آپ کی فکر کیا کرے گی؟ کبھی ادھر جائے گی، کبھی ادھر جائے گی۔ آپ نے فکر کو کیا دینی ہے؟ ڈائریکشن دینی۔ اہل بیت کبھی بھی کسی چیز کو روکتے نہیں، نہ ہم بدھسٹ ہیں نہ ہم کرسچنز ہیں۔ کبھی کہو کہ شہوت کو روک دینا ہے،
پیٹ کو روک دینا ہے، غصے کو روک دینا ہے، کسی چیز کو روکنے کا نام نہیں ہے۔ آپ کو کہا جاتا ہے اپنی اینگر کے مینج کرو، مینجمنٹ آف اینگر ہونی چاہیے۔ تو میں نے اپنے غصے کو استعمال کہاں پہ کرنا ہے؟ مجھے غصہ آیا، یہ غصہ میں نے باپ پہ کرنا ہے یا غصہ میں نے شیطان پہ کرنا ہے؟ کسی بھی چیز کو روکا نہیں جاتا، کیونکہ اگر انسان میں غصہ نہیں تو انسان کے اندر غیرت نہیں، اگر انسان میں غصہ نہیں تو انسان میں جذبہ جہاد نہیں، اگر انسان میں غصہ نہیں وہ دشمن اسلام کے ساتھ لڑائی کیسے کرے گا؟ اگر انسان میں شہوت نہیں تو ازداد اولاد نہیں، اگر انسان میں شہوت نہیں تو مرد و عورت کا تعلق نہیں۔ اسلام کسی بھی چیز کو روکنے کا نام نہیں ہے کہ آپ بولو اسلام شہوت کا دشمن ہے یا اسلام غصے کا دشمن ہے۔ اسلام مینجمنٹ سکھاتا ہے۔ اسلام نہ کھانے کا دشمن ہے نہ پینے کا دشمن ہے، اسلام گھومنے پھرنے کا بھی دشمن نہیں ہے، لیکن اسلام تجھے ڈائریکشن دیتا ہے، گھومنے کے لیے جانا ہے تو کہاں جاؤ، کھانا کھانا ہے تو نالی کا پانی نہیں پینا، طاہر پانی پینا، صاف پانی پینا، کلو حلالا طیبا، کھاؤ پیو، پر اسلام کہتا ہے اسراف نہ کیا کرو، ازداد اولاد پیدا کرو، بچے پیدا کرنے ہیں پیدا کرو، لیکن یہ نہیں کہ صرف بچے پیدا کرنے کی مشین بن جاؤ، ایسی نسل پیدا کرو جو خادم امام زمانہ بن سکے۔ میں ان مولویوں میں سے نہیں ہوں کہ کہوں کہ بھائی شیعوں کی تعداد بڑھاؤ، 10 بچے 15 بچے، زیادہ بچے پیدا کرنا بھی کمال بشر نہیں ہے۔ ہاں جتنی استطاعت ہے، جتنا اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اس حساب سے نسل بڑھاؤ، لیکن جتنے بھی بچے کرو ذمہ داری سے پیدا کرو۔ اگر ان کی تربیت کر سکتے ہو، ایسا نہ ہو کہ نسل بڑھانے کے چکر میں بچے تو بڑھاتے جاؤ لیکن تربیت نہ کرو، پھر وہ ناخلف، پھر وہ گندے بچے معاشرے میں جائیں گے، اس کا گناہ بھی کس پر ہے؟ انسان کے اوپر ہے۔ اسلام مال جمع کرنے سے بھی منع نہیں کرتا، نہ اسلام مال کا دشمن ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم نے پیسہ کہاں پر خرچ کرنا ہے۔ اب آپ کہو کہ نہیں مولانا ڈالر سے نفرت کرنی ہے تو امام بارگاہ کس سے بنے گا؟ ڈالر سے بنے گا۔ اسلام کہتا ہے یہ $100 ہے، اس $100 کے دشمن نہیں بنو، نہ یہ $100 برا ہے، یہ تیرے اوپر ہے، تو $100 کو مجلس حسین پہ لگاتا ہے یا اس $100 کو کسی نشے کی چیز پہ لگاتا ہے۔ پیسہ برا نہیں ہے، لگانے والا یا اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے۔ اللہ نے تجھے وقت دیا، 24 آورز تمہارے پاس ہے، اب یہ تمہارے اختیار میں ہے، اپنا وقت کہاں پر خرچ کر رہے ہو، اپنے وقت کو کہاں پہ لگا رہے ہو، اس کی مینجمنٹ کس طرح کر رہے ہو، یہ وقت علم میں حاصل ہو رہا ہے، یہ وقت تمہارا کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو اسلام آپ کو کیا دیتا ہے؟ ڈائریکشن دیتا ہے۔ یہ وہ دین تھا جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، جو دین جامد نہیں تھا، جس دین میں ترقی پائی جاتی تھی، جس فکر میں ترقی پائی جاتی تھی، لیکن دوسری طرف وہ مسلمان تھا جس نے فکروں کو کیا کر دیا؟ بدبودار کر دیا۔ شروع میں ہماری غلطیاں یہی ہوئیں، بعض مولویوں کی غلطیاں، بعض نافکر لوگوں کی غلطیاں، کہ جب بھی کوئی نئی چیز بنی تو فوراً بعض ٹھیکیداروں نے اور مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ٹی وی بنا تو کہا حرام ہے، ریڈیو بنا تو کہا حرام ہے، تصویر کھینچی تو کہا حرام ہے۔ کسی نے مولانا فضل الرحمان سے پوچھا قبلہ آپ کے ابا نے کہا تھا تصویر کھنچوانا حرام ہے، اور ماشاءاللہ ابھی آپ کے پیچھے آپ کی اتنی بڑی بڑی یہ تصویریں لگی ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، زمانے کے ساتھ فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ بدلتا رہتا ہے۔ انسان جب تک نہ سمجھے اصلاً حرام بولا کس کو جاتا ہے، حلال بولا کس کو جاتا ہے، جب تک کانسیپٹ آف حرام اور کانسیپٹ آف حلال کو نہ سمجھا جائے، شریعت کے قوانین کو نہ سمجھا جائے، تو ہم آج کے زمانے میں ہمارے لیے جینا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے۔ اب چھوٹی سی مثال اپنے بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی پریکٹس لا لیں۔ اللہ نے کئی چیزیں آپ کی فطرت میں رکھی۔ امیر المومنین سے سوال کیا مولا اللہ کو پہچانے تو کیسے پہچانے؟ مولا فرماتے خدا دور نہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ اس کا مطلب ہیومن سائیکولوجی، جب تک ہم خود کو اسٹڈی نہیں کرتے تب تک ہم خدا تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ مولا فرماتے تزعم انت جرم صغیر، تو یہ سوچتا ہے بہت چھوٹی چیز ہے، پھر فرمایا وفیک عالم الاکبر، جبکہ خدا نے تیرے وجود کے اندر بہت بڑی کائنات رکھی ہوئی ہے۔ شہید مظہری بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں، جس انسان نے اتنے بڑے کارخانے بنائے، جہاز انسان نے بنایا، کمپیوٹر انسان نے بنایا، بلڈنگز انسان نے بنائی، کار انسان نے بنائی، جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہو یہ کس نے بنائی ہیں؟ انسان نے بنائی۔ تو کہا جب دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، اور جس کارخانے نے ان سب کارخانوں کو بنایا اسے انسان کہا جاتا ہے۔ یہ میرا برین ہے۔ اب چھوٹی سی چیز ہے، یہ گلاس ہے۔ اب جب میں گلاس بناؤں گا تو گلاس کا مقصد کیا ہے؟
کوئی لکوڈ اس کے اندر جائے، وہ پانی کی صورت میں ہو، شربت کی صورت میں ہو، اسے پیا جائے۔ پیے گا کون؟ انسان۔ کس کے منہ میں جائے گا؟ انسان کے منہ میں۔ اب یہ گلاس کا شیپ کتے کے لیے نہیں بنا، تو اس کے منہ کا ڈیزائن الگ ہے۔ گلاس کا شیپ کسی حیوان کے لیے بنا، کس کے لیے بنایا گیا؟ انسان کے لیے۔ اور جب بنایا جائے گا تو اس کے اطراف میں جو اس کی سائڈز ہیں اسے نرم رکھا جائے گا، تیکھا نہیں رکھا جائے گا کہ انسان کے نازک ہونٹوں پہ پڑے اور ہونٹ کیا ہو جائے؟ پھٹ جائے۔ تو مطلب ہدف معین ہوا کہ میں کون سی چیز بنا رہا ہوں؟ گلاس۔ گلاس شیشے کو کہتے ہیں۔ کس کے لیے بنا رہا ہوں؟ لکوڈ کے لیے۔ کون پیے گا؟ انسان پیے گا۔ کس چیز سے پیے گا؟ ہونٹوں سے پیے گا۔ تو پراپر ایک ڈیزائنر نے اس کی کیا بنائی؟ ڈیزائننگ کی۔ یہ نہیں کہ میں نے گلاس بنانا اور بنا دیا، پراپر ہر گلاس گول ہوتا ہے، ہر گلاس کی جو کناری ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کیا جانا ہے؟ پانی جانا ہے۔ اب یہ گلاس دکھنے میں لگتا ہے کہ کینیڈا والوں کے لیے، کیونکہ بہت بڑا ہے۔ امریکن اور کینیڈا میں نے دیکھے ہیں کہ ان کے گلاس کا سائز بھی کیا ہوتا ہے؟ امیر شام کے چاہنے والوں جتنا ہوتا ہے، ہاں۔ لیکن یہی گلاس پاکستان میں ہوگا تو تھوڑا چھوٹا سا ہوگا، کیونکہ یہاں کے باڈی اور اسٹمک بڑا ہوتا ہے، تو ان کے لیے گلاس بھی کیا بنائے گئے ہیں؟ بڑے ہیں۔ اور آپ کے الحمدللہ اسٹمک چھوٹے ہیں، تو یہ گلاس مولانا کے لیے رکھا، کم از کم 4 لوگ یہ پانی پیئیں گے، تو گلاس کم، یہ بالٹی ہمیں زیادہ لگ رہی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ بناتے ہو اس کے لیے ایک ڈیزائن کرتے ہو، اس کا ہدف معین کرتے ہو۔ چھوٹا سا گلاس ہے، ایک چھوٹا سا یہ ٹیشو پیپر کا ڈبہ ہے۔ اب بھی آپ کے بچے نے کبھی سوچا کہ اس ٹیشو کے پیچھے کتنے لوگ ہوں گے؟ وہ تو صرف ٹیشو نکالتا جا رہا ہے نا۔ آپ نے ٹریننگ دی اپنے بچوں کو، بیٹا ذرا سوچو کہ گلاس بنا ہوگا تو اس کے پیچھے کوئی ڈیزائنر تو ہوگا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب روڈ پہ چلتے ہیں درخت کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو درخت کو دیکھ کے سوچتے ہیں یہ پہلے دانا تھا، اس دانے سے شاخہ ہوا، اس شاخے سے اتنا بڑا درخت بنا، اس کو ڈیزائن کس نے کیا ہوگا؟ کس طرح سے ڈیزائن کیا ہوگا؟ وہی مٹی، رنگ ایک ہے، ہوا، پانی بے ذائقہ ہے، یہ ہم نے مٹی میں ڈالا، مٹی کا کوئی ذائقہ نہیں ہے، اور اس ہم نے پانی ڈالا۔ ایک ہی مٹی میں جب دانے ڈلے، ایک دانہ جب نکلا تو یلو بن کے نکلا، مثلا لیمو بن کے نکلا، دوسرا نکلا تو سیب کی طرح لال بن کے نکلا، ایک کا ذائقہ کھٹا بنا جبکہ پانی کا ذائقہ ایک تھا، دوسرا نکلا تو میٹھا بنا۔ یہ کون ہے جو اسے مٹھاس دے رہا ہے؟ یہ کون ہے جو اسے کھٹاس دے رہا ہے؟ مٹی تو وہی ہے نا۔ مطلب آپ ایک ہی مٹیریل سے میٹھا بھی بنا رہے ہو، کھٹا بھی بنا رہے ہو، دھوپ بھی اس کو وہی ملی، پانی بھی اس کو وہی ملا، سوئل بھی سیم تھا، لیکن سیم سوئل سے کھٹا بھی نکل رہا ہے، میٹھا بھی نکل رہا ہے، کڑوا بھی نکل رہا ہے۔ یہی تو جن سے بشر ہے، اسی بشر میں کوئی مومن بھی بن جاتا ہے، کوئی مشرک بھی بن جاتا ہے، کوئی جنتی بھی بنتا ہے، کوئی جہنمی بھی بن جاتا ہے۔ تو سوئل تو سیم ہے، لیکن آپ اس کا اثر دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ یہی چھوٹا سا ڈبہ ہے ٹیشو پیپر۔ ٹیشو کس کے لیے بنا؟ انسان کے لیے بنا۔ اب ٹیشو سے میں نے کرنا کیا ہے؟ یا اپنے چہرے کو صاف کرنا ہے یا اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا ہے۔ تو اس کو ایسا ہونا تھا کہ تاکہ نرم بھی ہو، زیادہ سخت نہ ہو کہ انسان کے چہرے کو زخمی کر دے۔ کاغذ جیسا ہوگا تو چیزوں کو جذب نہیں کرے گا۔ یہ پانی کو بھی لے لے، یہ گندگی کو بھی لے لے، تو اس کے پیچھے پوری سائنس، پوری انجینئرنگ ہے۔ اس لیے آقا قراتی کہتے ہیں ذرا دیکھا کرو، اللہ نے تیرے منہ کا پانی میٹھا رکھا، تیری آنکھ کا پانی نمکین رکھا۔ سائنس تو سمجھو پروردگار عالم۔ اگر منہ کا پانی نمکین رکھتا تو اب سب کا منہ خشک ہو جاتا، کوئی مجلس میں بیٹھ بھی نہیں پاتا۔ 24 گھنٹہ انسان اپنا لعاب دہن پھینکتا رہتا، انسان کا حال برا ہو جاتا۔ لیکن خدا نے تیری آنکھ کے پانی کو کیا رکھا؟ نمکین رکھا۔ اب یہ سوچو اگر آنکھ کا پانی میٹھا ہوتا تو آنکھیں کیا ہو جاتی؟ خشک ہو جاتی، کیونکہ آنکھ کا جو گولا ہے یہ چربی سے بنا ہوا ہے۔ جس طرح چیزیں سرکے میں ہوتی ہیں، اسی طرح خدا نے اس کو کیا رکھا؟ نمکین رکھا۔ اب کتنے بھی مائنس کی سردی ہو جائے، ہاتھ جم جاتے ہیں، منہ شاید جم جائے، آنکھ کا پانی کبھی جمتا نہیں ہے۔ خدا نے اسے کیا رکھا ہے؟ نمکین رکھا ہے، کیونکہ انسان نے آنکھوں سے کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہوتا ہے۔ ہر چیز ایک سائنس کے مطابق بنائی ہے۔ کبھی سوچا کہ آپ کے کانوں میں کروٹ کیوں ہے؟ یہ کان جانوروں کی طرح سیدھے کیوں نہیں ہے؟ فلیٹ کیوں نہیں ہے؟ تو اگر کان فلیٹ ہوتے آپ کو آواز تو آتی، لیکن آپ کو پتا نہ چلتا کہ ساؤنڈ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ کروٹیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ آواز لیفٹ سے آ رہی ہے یا رائٹ سے آ رہی ہے۔ آنکھوں کو بچانے کے لیے کیونکہ ماتھے سے پسینہ آنا تھا، خدا نے یہاں پہ بال لگا دیے تاکہ سیدھا پانی آپ کی آنکھوں میں نہ جا پائے۔ ہر چیز کی سائنس ہے۔ یہ چھوٹا سا آپ کا ہاتھ ہے، بچوں کو سوچنے پہ مجبور کرے کہ اپنی خلقت کی سائنس کو سمجھو، پھر انسان کو سمجھ آئے گا کہ بنانے والا کتنا بڑا ڈیزائنر تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ
جاری محمد وآل محمد بلند الصلوات علم کتابوں میں نہیں ہے، علم انہی چیزوں میں۔ علم بکھرا ہوا ہے پوری کائنات میں، سوچو گے تو تجھے کیا ملے گی؟ نالج بھی ملے گی، علم بھی آئے گا۔ اب یہ میرا ہاتھ آپ دیکھیے، یہ ہاتھ کا سیدھا طرف ہے، یہ ہاتھ کا الٹا طرف ہے۔ اب یہ جو انگلیاں ہیں یہاں پہ کوئی بھی ایکسٹرا آرڈنری گوشت نہیں ہے اگلی طرف، لیکن جب آپ پچھلی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا گوشت کیا ہے؟ ایکسٹرا ہے، یہاں بھی گوشت ایکسٹرا ہے۔ کبھی سوچا خدا نے یہاں کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ ان انگلیوں نے پچھلی طرف نہیں جانا تھا، کہاں آنا تھا؟ اگلی طرف آنا تھا۔ تو خدا نے وہاں ایکسٹرا آرڈنری اسکن دے دی کہ جب انسان ہاتھ بند کرے، مطلب یہ اگر تھوڑی سی اسکن یہاں نہیں ہوتی میں اس انگلی کو بند نہیں کر پاتا، میں اپنے ہاتھ کو مٹھی نہیں بنا پاتا اگر میرے ہاتھ میں یہ ایکسٹرا آرڈنری کھال نہ ہوتی۔ مطلب اس قدر ظرافت سے خدا کو یہ بھی پتا تھا میں نے کہاں ایکسٹرا کھال دینی ہے، کہاں ایکسٹرا اسکن نہیں دینی۔ ہر چیز خدا نے ترتیب سے بنائی ہے۔ 5 منٹ کے لیے سوچو کہ مثلاً اللہ نے انگلیوں کو چھوٹا بڑا کیوں رکھا ہے؟ اگر خدا مجھے انگوٹھا نہ دیتا، اب 1 منٹ کے لیے تصور کرو انگوٹھا نہیں ہے تو ہم اپنے قمیض کے بٹن بھی بند نہیں کر سکتے، افطاری پہ بیٹھ کے حلیم کا چمچ بھی، اور آج حلیم زیادہ کھایا ہے آپ لوگوں نے، محسوس ہو رہا ہے مجھے، تو ہم کبھی چمچ بھی اٹھا نہیں سکتے۔ ہر شے میں خدا نے کیا رکھی ہے؟ سائنس رکھی ہے۔ تبھی مولا فرماتے ہیں جس نے خود کو پہچانا اس نے کسے پہچانا؟ خدا کو پہچانا۔ اب 5 منٹ کے لیے خدا کی صفات نکل آئیں گی۔ مثلاً آپ نے درخت کو دیکھا، اپنے وجود کو دیکھا، تو پہلے یہ سمجھ آئے گا نہیں جس نے بنایا ہے وہ بہت بڑا ڈیزائنر ہوگا، کہ ویسے کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ کی ایک صفت نکل آئی کہ بنانے والا کون ہے؟ مصور ہے، بنانے والا بہترین ڈیزائنر۔ ایک صفت آپ کو مل گئی کہ میرا خالق کون ہے؟ مصور ہے۔ دوسرا کوئی بنا ہی نہیں سکتا اس طرح کا ڈیزائن اگر اس کے پاس علم نہ ہو۔ تو میرے بنانے والا کون ہے؟ عالم بھی ہے۔ تیسرا کوئی بنا ہی نہیں سکتا اگر اس کے پاس یہ طاقت نہ ہو۔ تو میرے بنانے والا کون ہے؟ قادر ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں صفت مصور بھی نکل آئی، صفت خالق بھی نکل آئی، صفت قادر بھی نکل آئی۔ دوسرا فرمایا انسان اتنی طاقت خدا نے تجھے دی، لیکن اپنے اندر دیکھو کئی چیزیں ہیں جو ہم اسکول سے سیکھ کے نہیں آتے، ہمارے اندر ہوتی ہیں۔ فطرت الہی جسے بولا جاتا ہے، انگریز ہو، کرسچن ہو، مسیحی ہو، ہندو ہو، سب کے اندر کچھ کامن چیزیں ہیں۔ اب اس مجمع میں اتنے لوگ ہیں لیکن اس مجمع میں کوئی ایک بندہ ہے جو کہے مجھے کنجوسوں سے بڑا پیار ہے کوئی؟ آپ کنجوس ضرور ہوں گے لیکن کوئی کنجوس سے پیار نہیں کرے گا۔ ڈرپوک آدمی بھی محبت کس سے کرتا ہے؟ بہادر سے کرتا ہے۔ جو میدان چھوڑ کر بھی گئے تھے لیکن محبت علی سے ضرور کرتے تھے۔ شجاعت کی صفت کا کوئی منکر نہیں تھا، وہ دشمن امیر المومنین بھی تھا لیکن کہتا تھا نہیں میدان میں اگر لڑائی دیکھنی ہے تو کس کی دیکھو؟ علی ابن ابی طالب کی دیکھو۔ یہ صفت خدا نے آپ کے اندر رکھی ہے۔ ہر بندہ عاشق سخی ہوتا ہے، کوئی بندہ کنجوس کا عاشق نہیں ہوتا۔ اور وہاں پہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے، اور کہا کہ سخی علی کو بھی اچھا لگتا ہے اور گھر میں بچوں کو بھی اور خاتون خانہ کو بھی اچھا لگتا ہے۔ یہ صفت کس کے اندر ہے؟ آپ کی فطرت کے اندر ہے۔ اب آپ کہیں کہ مولانا ویسٹرن کنٹریز میں اتنا فلسطین کی حمایت میں جلوس نکلا، ارے یہ تو مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے، اتنا جلوس کیوں نکالا؟ میں نے کہا جلوس مسلمانوں کے لیے نہیں نکلا تھا، یہ فطرت کے لیے نکلا تھا، کیونکہ فطرت ظلم کو پسند نہیں کرتی۔ ابھی سوشل میڈیا میں پروپیگنڈا کیوں کیا جاتا ہے کہ ان کو پتا ہے اگر ہم نے دکھایا کہ فلاں ملک پہ ظلم کر رہا ہے تو پوری قوم کس کی مخالف ہو جائے گی؟ فلاں کی مخالف ہو جائے گی۔ لہٰذا یہی کوشش کی جاتی ہے کہ مثلاً شیعوں کا فلاں جو رہبر ہے وہ بڑا ظالم ہے، وہ بڑا ڈکٹیٹر ہے، اس نے اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے۔ کیونکہ جب آپ فطرت دیکھے گی کہ فلاں بندہ ظالم ہے تو آپ اس کے کیا بن جاؤ گے؟ دشمن بن جاؤ گے۔ آج آپ کی قوم اگر یزید سے نفرت کرتی ہے تو کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ یزید کو ہم نے کیا بتایا کون ہے؟ ظالم ہے۔ ظلم کی وجہ سے یزید سے نفرت کی جاتی ہے، سخاوت کی وجہ سے امیر المومنین سے محبت کی جاتی ہے، علم کی وجہ سے امیر المومنین سے محبت کی جاتی ہے، بہادری کی وجہ سے امیر المومنین سے محبت کی جاتی ہے، کیونکہ خدا نے تمام تر صفات حسنہ کو محمد اور آل محمد میں جمع کر دیا۔ محمد وآل محمد بلند الصلوات۔ اسی لیے پاکستان میں ریٹائر فوجی صاحب تھے، انہوں نے کہا اب شیعہ جو ہیں
امیر المومنین سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں، محبت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا مجبوری ہے، ہم نہیں کرتے، فطرت کرواتی ہے۔ فطرت کیا کرواتی ہے؟ کہ یہ کیسی بات ہے؟ میں نے کہا فوجی ہو؟ کہ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا فوجی کا کام کیا ہے؟ کہ وطن کا دفاع کرنا۔ میں نے کہا تصور کرو 4 فوجی ہوں، بارڈر پہ کھڑے ہوں، اور یہاں سے انڈیا اٹیک کرے، 3 بھاگ جائیں اور ایک کھڑا رہ کے سرحد کا دفاع کرتا رہے۔ تو میں نے کہا کس فوجی سے سب سے زیادہ پیار کرو گے؟ کہ جو بارڈر پہ کھڑا رہے۔ تو میں نے کہا کہہ بھی خود رہے ہو، پوچھتے بھی ہو کہ علی سے محبت کرو۔ تب یہ کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے کہ آپ بولو میں نے فلاں آدمی کو عاشق علی بنانا ہے، کوئی محنت نہیں لگتی، آپ صرف فطرت کے بیس پہ اس کو لا کے کھڑا کر دو، اسے نام نہیں بتاؤ۔ ہم سب سے بڑی غلطی کیا کرتے؟ شروع میں نام لے لیتے ہیں۔ اب کیونکہ اس کے مفتی صاحب نے اگر اسے فلاں صاحب کا عاشق بنایا ہے تو برائیاں کر کے نہیں بنایا، وہ اتنی اچھائیاں بتاتے ہیں، فطرت اچھائی کی کیا ہے؟ عاشق ہے۔ وہ تو کہیں گے فلاں صاحب بڑے سخی تھے، وہی فضائل جو آپ سنتے ہیں امیر المومنین کے لیے، ان کے لیے بتاتے ہیں۔ وہ بچوں کو اٹھاتے تھے، بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، بڑا سادہ پرور تھے، ادھر یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ وہ جتنی صفات بنا سکا وہ شخصیت کے لیے بناتا ہے۔ اور فطرت کیا ہے؟ اچھائی کی، کمال کی، پرفیکشن کی عاشق ہے۔ وہ کبھی نہیں بتاتے کہ کوئی ڈرپوک تھا، وہ کبھی نہیں بتاتے میدان کو چھوڑ کے چلا گیا تھا، کبھی نہیں بتاتے کون صاحب کہاں کہاں رویا تھا۔ وہ ہمیشہ اچھی صفات بتاتے ہیں، لہٰذا وہ ان کے کیا بن جاتے ہیں؟ عاشق بن جاتے ہیں۔ اب آپ بھی فوراً آ کے جو اس کے ذہن میں کمال ہے، اور شیعہ جا کے اسی کمال کو گالی دیتا ہے، وہ پھر آپ کا کیا بن جائے گا؟ دشمن بن جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ مثلا آپ کے ذہن میں آیت اللہ بہجت ہیں، امام خمینی ہیں، آغا رہبر ہیں، شہید سید حسن ہیں، تو ایک باکمال شخصیات ہے نا آپ کے ذہن میں۔ کوئی بندہ آ کے ان کو گالی دے گا تو آپ اس کے کیا بن جاؤ گے؟ دشمن بن جاؤ گے۔ اس نے جو فیک کمال بنایا ہے، پہلے سے سمجھاؤ تو صحیح کہ حقیقی کمال ہوتا کیا ہے، پہلے اسے شناسائی تو کرواؤ، افراد نہیں بتاؤ، کسی شخص کا نام نہیں لو۔ اسے بولو بہادر کے عاشق ہو کہ نہیں؟ کہے گا بہادر کا ہر بندہ عاشق ہوتا ہے۔ سخی کا عاشق ہو کہ نہیں؟ کہے گا سخی کا ہر بندہ عاشق ہوتا ہے۔ یتیم پروری اچھی چیز ہے کہ نہیں؟ کہے گا اچھی چیز ہے۔ صبر اچھی چیز ہے کہ نہیں؟ کہے گا اچھی چیز ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ اچھی چیز ہے کہ نہیں؟ کہے گا اچھی چیز ہے۔ پہلے صفات گنواؤ، جب صفات کا عاشق بنا اب اسے بتاؤ تاریخ میں کوئی ایسا تھا جو ڈٹ کے لڑ رہا تھا، اور کوئی ایسا تھا جو چھوڑ کے بھاگ رہا تھا۔ صفات پہلے بتا دو، پھر تاریخ اسے دکھاؤ، جناب یہ صفت اس میں پائی جاتی ہے، یہ صفت فلاں میں پائی جاتی ہے، تو آٹومیٹیکلی کیا بن جائے گا؟ امیر المومنین کا عاشق بن جائے گا۔ اس میں کسی انگریز کو بھی لاؤ جو علی کو نہیں جانتا، لیکن جب صفت بتاؤ گے تو امیر المومنین کا کیا بن جائے گا؟ عاشق بن جائے گا۔ کہ مولانا بچے کو سمجھائیے، اتنا اہل بیت کا ہم نام لیتے ہیں لیکن بچہ عاشق ہے تو آئرن مین کا، بیٹ مین کا، اسپائڈر مین کا۔ ایک تو بچہ ابھی مل کے آئے کسی کنٹری میں، چھوٹا بچہ ہے، کوئی اراؤنڈ 5-6 ایئرس۔ میں نے کہا آپ کا دوست کون ہے؟ کہ مولانا ہلک، مائی فرینڈ۔ میں نے کہا رہتا کہاں ہے ہلک؟ کہ رہا ایسی جگہ ہے کوئی اس سے مل نہیں سکتا، مولانا از مائی فرینڈ۔ چھوٹا بچہ، مطلب یہ شاید حضرت عباس کو اتنا نہیں جانتا جتنا ہلک کو جانتا ہے۔ تو آپ سب کہہ رہے ہیں ہائے، کوئی ہائے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہلک کو انہوں نے کیا دکھایا ہے؟ بہادر دکھایا ہے۔ فطرت ہے، فطرت بہادر کی کیا بنتی ہے؟ عاشق بنتی ہے۔ یہ رانگ وے پہ نہیں جا رہا، بالکل آپ کا بچہ فطرت پہ جا رہا ہے۔ کوئی ایسا اسپائڈر مین دکھاؤ جو ڈرپوک ہو۔ اسپائڈر مین بنا ہی تب جب وہ بہادر بنا۔ فلم میں دیکھتے ہو پہلے تو ایک ڈرپوک مار کھا کے آ جاتا تھا، تو ان کے اسپائڈر مین کسی جانور کے کاٹنے سے بہادر بن جاتے ہیں۔ تو کوئی اس کی باڈی میں کوئی چینج آیا اور اس کے بعد باڈی بھی اچھی خاصی بن گئی، پہلے پتلا تھا، دبلا تھا، پھر مسلز نکل آئے، تو کیا دکھا رہے ہیں کہ اب یہ کون ہے؟ طاقتور آدمی ہے، بہادر آدمی ہے۔ پھر وہ کسے مار رہا تھا؟ جو سوسائٹی کے اندر ظلم کر رہا تھا۔ تو اسپائڈر مین کس کو مار رہا ہے؟ ظالم کو مار رہا ہے نا۔ اب انہوں نے ایک اسپائڈر مین بنایا جو بہادر ہے، کسے مار رہا ہے؟ جو ظالم ہے۔ یہ ایک وائٹ ہے، یہ ایک بلیک ہے، تو وائٹ ہمیشہ کس کو مارتا ہے؟ بلیک کو مارتا ہے۔ اب ایک کانسیپٹ انہوں نے اپنی نسلوں کے اندر بنا دیا، لیکن ایک فیک کیریکٹر ہے، کوئی ریئل کیریکٹر نہیں ہے۔ اپنی امیجنیشن میں یہ بچہ اس فیک کیریکٹر کا کیا بن گیا؟ عاشق بن گیا۔ اب صرف انہوں نے کیا کرنا؟ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو اسپائڈر مین امریکہ بن گیا، اور وہ جسے مار رہا تھا مثلا وہ سمجھو ایران بن گیا۔ تو اس کے ذہن میں اسپائڈر مین کیا ہے؟ گڈ ہے، وہ مد مقابل کیا ہے؟ بیڈ ہے۔
اسرائیل کے اندر جو بچہ رہتا ہے اس کا اسپائڈر مین کون ہے؟ نتنیاہو ہے. اور بیٹ مین کون ہے؟ جسے وہ کیا کر رہا ہے؟ مار رہا ہے. دشمن کا کام ہے من الجنت والناس. یہ خناس بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تمہارے ذہنوں میں تمہاری ہیومن سائیکولوجی کو اسٹڈی کر کے تمہارے بچوں کے لیے ایک فیک کیریکٹر بناتے ہیں. پھر فیک کیریکٹر کا کیا بناتے ہیں؟ عاشق بناتے ہیں. کیونکہ تمہاری نسلوں نے عاشق بننا ہی ہے. وہ اس اسپیس کو خالی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس نے بہادر کا عاشق بننا ہے، اس نے سخی کا عاشق بننا ہے. اس کے ذہن میں ایک ظالم سے دشمنی فرام دا ڈے آف دا بورن، جب سے یہ پیدا ہوا اسی دن سے اس کے ذہن میں ظالم سے دشمنی پائی جاتی ہے. اب اس نے اس کو دکھانا ہے کہ ظالم کون ہے، اس نے اس کو دکھانا ہے کہ بہادر کون ہے. تو دشمن کیا کرتا ہے؟ یہ تمہاری نسلوں کو فیک کیریکٹر کا عاشق بناتا ہے. اور مجلس حسین تمہارے بچوں کو فیک کیریکٹر نہیں دیتی، حقیقی کیریکٹر عطا کرتی ہے. آپ اپنے بچے کو بتاؤ بیٹا اسپائڈر مین ایگزسٹ کرتا ہے، کہے گا نہیں. اس بچے کو یہ سمجھانا ہے جب حقیقت کے عالم میں جاؤ گے یہ کیریکٹر کیا ہے؟ فیک ہے. یہ حقیقت میں اتنا بہادر نہیں ہے. لیکن مکتب اہل بیت آپ کو سارے کیریکٹر دیتا ہے. کبھی اکبر کی صورت میں بہادر دیتا ہے، کبھی علی اصغر کی صورت میں ایک بچہ دیتا ہے. اگر خواتین میں آؤ تو زینب کبریٰ کا کردار دیتا ہے، سیدہ فاطمہ تو زہرا کا کردار دیتا ہے. بھائی میں آؤ تو عباس علمدار کا کردار دیتا ہے. والد میں آؤ تو علی ابن ابی طالب جیسا کردار دیتا ہے. تو یہ واحد مکتب ہے جو نسلوں کو سچے کیریکٹر دیتا ہے اور حقیقی کیریکٹر دیتا ہے. لیکن سارے مسلمانوں کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس اتنے کیریکٹر نہیں ہے جتنے محمد اور آل محمد نے آپ کو کیریکٹر عطا کیے. محمد والے محمد بلند صلوات. اب یہ ناکامی میری ہے کہ میں اپنے بچے کو اکبر کا عاشق نہیں بنا پا رہا، میں اپنے بچے کو اس طرح سے حضرت عباس کو ڈسکرائب نہیں کر پا رہا، میں اپنی نسلوں کو فیک اور ریئل کی ڈیفینیشن نہیں بتا پا رہا کہ تم جس کے عاشق ہو وہ کیا ہے، وہ فیک ہے. اور عجیب ہے، پوری مارکیٹنگ کی دنیا ہے، پہلے فیک کا عاشق بناتے ہیں، پھر اسی فیک کے نام پہ کپڑے بیچے جاتے ہیں. پہلے کسی کو ہیرو بناتے ہیں، پھر اس ہیرو کے ہاتھ میں کوک دیتے ہیں، پھر ہماری پوری نسلیں اسے کیا کرتی ہیں؟ کاپی کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہ پوری فیشن انڈسٹریز کس چیز سے چلتی ہیں؟ فیک کیریکٹر کے بلبوتے پہ چلتی ہیں. وہ انڈیا کا بالی ووڈ ہو یا امریکہ کا ہالی ووڈ ہو، ہیرو کہتے کیسے ہیں؟ جو ایک مکہ مارے 10 لوگ زمین پہ گر جائے. اور آپ کو ایسا مکہ بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ کے اندر بہادر کا کیا ہے؟ عشق پایا جاتا ہے. جتنا کوئی پاورفل ہوگا آپ اس سے اتنی کیا کرو گے؟ محبت کرو گے. تو اسی کے نام سے پوری مارکیٹنگ چلتی ہے. ہم کپڑے وہی پہنتے ہیں جو ایکٹرز پہنتے ہیں، ہم بالوں کے سٹائل ویسے بناتے ہیں جیسے ایکٹرز بناتے ہیں. خواتینوں کا یہی جھگڑا ہوتا ہے کہ آج فلاں ایکٹرس نے ڈریس پہنا ہے، میاں صاحب ہمیں پاکستان سے منگوا کے دو، کیونکہ وہ چیز کس پہ چل رہی ہے؟ فیشن پہ چل رہی ہے. فیشن کے پیچھے زیرو لاجک ہوتی ہے. کبھی بال کوے کی طرح اوپر جا رہے ہیں، کبھی بال پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. کوئی اس کے پیچھے لاجک نہیں ہے کہ پوری باڈی میں کسی نے بالیاں لگا لگا کے اپنے بدن کو سوراخ کیا ہوا ہے. کہ کس کو کاپی کر رہا ہے؟ کہ اسی نظام طاغوت کو کاپی کر رہا ہے جس کے پیچھے ذرہ برابر لاجک نہیں ہے. کل اس کی تفصیل میں آؤں گا. قرآن کہتا ہے یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ بنی اسرائیل کو اسٹڈی کرو کہ قرآن 1/3 دیکھو گے خدا کس کا ذکر کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا. قرآن آیا مسلمانوں کے لیے لیکن خدا کس کا ذکر کر رہا ہے؟ یہودیوں کا. دیکھو یہودیوں کی تباہی کا سبب کیا تھا؟ کیونکہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ 2 چیزوں پر ایمان رکھتے تھے. ایک جبت پر ایمان رکھتے تھے، دوسرا طاغوت پر ایمان رکھتے تھے. یہ جبت کیا ہے؟ جبت کا وہی مطلب ہے ایجپٹ. یؤمنون بالجبت، یہ ایجپٹ کی سویلائزیشن کہ اتنے انسپائر تھے کہ جو ان کے پاس تھا حضرت موسیٰ کو کہتے تھے ہمیں بھی وہی چاہیے. حضرت موسیٰ نے خدا دے دیا، لیکن جب سرزمین فلسطین پہ پہنچے تو کہنے لگے اے موسیٰ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمیں بھی کوئی ایسا خدا دے دو جیسا ان مصر والوں کے پاس ہے. 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے، 40 دن کے لیے. حضرت ہارون کی مخالفت کی. سامری نے کیا بنایا تھا؟ سامری نے بچڑا بنایا تھا. مصریوں کا خدا کیا تھا؟ بچڑا تھا. وہ بچڑے کا بت بناتے تھے، سونے سے بناتے تھے. کبھی سوچو یہ سامری نے اونٹ کیوں نہیں بنایا؟ سامری نے بکری کیوں نہیں بنائی؟ سامری نے بچڑا بنایا کیونکہ سامری اسی کو بناتا ہے جسے تم نے اپنے دل میں اپنا محبوب بنایا ہوا ہے. ان کا محبوب جس طرح آج کی نسلیں ویسٹرنائز ہیں، وہ مصر کی سویلائزیشن کے عاشق تھے کہ ہمیں ویسا خدا چاہیے جیسا مصریوں کے پاس ہے. سامری نے وہی بنایا، موسیٰ کو چھوڑ دیا، اسی بچڑے کی پرستش میں آ گئے. پھر خدا نے سدھارا کیسے؟ اللہ نے بھی کہا جب تک بچڑا کاٹو گے نہیں تب تک میں تجھے جواب بھی نہیں دوں گا. پورا سورہ بقرہ کبھی سوچا تو کرو
کہ میں اپنے بچے کو سورہ ہم پڑھا رہا ہوں، قرآن کا سب سے بڑا سورہ بقرہ، بقرہ کا مطلب بچڑا ہے، اللہ نے پورا سورہ بچڑے کے نام پہ کر دیا۔ کبھی اس بچڑے پہ سوچا؟ پورے ماہ مبارک رمضان میں سوچا کہ ایک بندہ قتل ہو گیا اور خدا کہہ رہا نہیں، جب تک ایک بچڑا نہیں کاٹو گے میں تجھے نہیں بتاؤں گا۔ اور اس بچڑے پہ اتنی کہانیاں کہ رنگ کیسا ہو، موٹا ہو یا پتلا ہو، پھر خدا نے اتنا سینسیٹیو بنا دیا کہ اس رنگ کا ہوگا تب جا کے بتاؤں گا۔ پھر جب بچڑا مل گیا کہ اب کاٹے کا نہیں، اب بچڑے کے وزن کے برابر سونا دو گے۔ تو خاتون نے کہا پھر میں بچڑا دوں گی، کیونکہ اللہ جانتا تھا ان کے دل میں ایک تو بچڑے کی محبت ہے، دوسرا سونے کی محبت ہے۔ آج بھی ہندوؤں کو دیکھیں گے گائے پرست بھی ہوتے ہیں، اور ہر ہندو نے اپنے گلے میں سونے کی زنجیر ڈالی ہوتی ہے۔ ہندو گولڈ سے بڑا پیار کرتے ہیں، تبھی ہم بھی ان کے کلچر سے انسپائر ہیں۔ ہماری شادیوں میں بھی سب سے زیادہ خواتین کیا مانگتی ہیں؟ گولڈ مانگتی ہیں، سونا مانگتی ہیں۔ انگریزوں میں گولڈ سے اتنا پیار نہیں پایا جاتا جتنا ہمارے کلچر میں پایا جاتا ہے، کیونکہ وہی تہذیب تھی مصر کی کہ بچڑا پرست بھی تھے، سونا پرست بھی تھے، اور خدا نے کہا دونوں چیزیں قربان کرو گے تو پھر بتاؤں گا۔ مطلب جب تک تیرے دل میں جبت اور طاغوت کی محبت ہے، تیرے دل میں خدا کی محبت داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ پہلے ان محبتوں کو قربان کرو، پھر جا کے اللہ کے عاشق بنو گے۔ تو میرے عزیز، جب تک انسان سوچے گا نہیں، جب تک اپنی فطرت کی طرف رجوع نہیں کرے گا، تب تک اپنی نسلوں کو سمجھا نہیں پائے گا۔ ہم نے سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے نہ خود کو پہچانا ہے، جب خود کو نہیں پہچانیں گے خدا کو نہیں پہچان پائیں گے۔ ہمارے استاد بڑا اچھا واقعہ سناتے تھے، کہتے تھے گاؤں میں ایک کسان آدمی تھا، غریب آدمی، اس کی بیوی مر گئی، تو وہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا، پنجاب میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے، میراثی بولتے ہیں، میراثی گزر رہا تھا۔ تو میراثی نے دیکھا کہ یہ بیچارہ رو رہا ہے، اس نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا میری بیوی مر گئی ہے۔ تو اس نے کہا اس میں رونے کی بات کیا ہے، رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، بیوی کے مرنے پہ نہیں رو رہا، بیوی مری ہے، پورے گاؤں کو کھانا کھلانا ہے، پیسہ نہیں ہے، غریب آدمی ہوں، یہ سارے لوگ آئیں گے، جنازہ ونازہ دفن ہو چکا ہے اور مجھے کھانا دینا ہے۔ اس نے کہا کہ جو گاؤں کا وڈیرا ہے اس سے جا کے کوئی ایک گائے وائے لے لو۔ تو اس نے کہا وہ اتنا کنجوس اپنی مرغی کسی کو نہ دے، اور آپ کہہ رہے میں جا کے گائے لے لوں۔ تو میراثی نے کہا تجھے مانگنا نہیں آتا، میں میراثی ہوں، مجھ سے پوچھو کہ مانگا کیسے جاتا ہے، میراثی تو آپ کو پتا ہے۔ تو کہا آؤ میں تجھے سکھاتا ہوں۔ کہتے وڈیرا اپنی زمینوں پہ کھڑا تھا، ہزاروں ایکڑوں میں اس کی زمینیں۔ تو کہا کہ کس طرح مانگوں؟ کہا چپ کر کے دیکھو میں کر کیا رہا ہوں۔ اب کہا وڈیرا کوئی 30-40 قدموں کے فاصلے پہ تھا، اتنا دور کہ اس میراثی کی آواز جائے۔ تو اب یہ چلتا چلتا اس غریب آدمی سے باتیں کرتا، کہا تجھے پتا ہے اس وڈیرے کا دادا کتنا سخی تھا؟ یہ اسے دیکھ رہا ہے، بھائی سخی تو نہیں تھا، کہ چپ گائے چاہیے کہ نہیں؟ چپ کر کے سنتا ہے، بس گردن ہلاتا رہے، جو میں کہتا ہوں ہاں میں ہاں ملاتا رہے۔ تجھے پتا ہے اس وڈیرے کا دادا کتنا سخی تھا، گاؤں میں جس کو جو مسئلہ تھا پورا گاؤں اس کے دادے کے پاس جاتا تھا، اور کوئی بندہ اس کے در سے خالی ہاتھ نہیں آتا۔ اس نے کہا اچھا کہا، تو پھر 4 قدم اور آگے بڑھا، دادا تو دادا، تجھے نہیں پتا اس کا بابا کتنا سخی تھا، کوئی مخروص تھا اس کے پاس جاتا اس کا قرضہ دے دیتا، کوئی بیمار ہوتا اس کی بیماری کے لیے پیسے دے دیتا، کوئی بیوہ ہوتی اس کی مدد کر دیتا، کسی کو شادی کرنی ہوتی جہیز کا سامان نہ ہوتا اس کا بابا دے دیتا۔ کہ اتنی تعریف نہیں کر، پورے گاؤں کو پتا ہے بڑا کنجوس تھا اس کا بابا۔ سنتا جا، گائے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تھوڑا اور آگے بڑھا، کہ دادا تو دادا، بابا تو بابا، تجھے نہیں پتا یہ وڈیرا خود کتنا سخی ہے، اس سے جو کمزور غریب آدمی جائے وڈیرا اس کی مدد کرتا ہے۔ اس نے کہا بھائی اتنی تعریف کر دی، اب تھوڑا تو چلو جا کے مانگتے ہیں۔ کہا نہیں ابھی بھی نہیں، 2-3 تعریفیں مجھے اور کرنے دو۔ کہ 4-5 جملے اور بولے تو وڈیرے صاحب نے اپنی مونچھوں کو ایک تاؤ دیا۔ اس نے کہا تیرا کام ہو گیا، وڈیرا خوش ہو گیا ہے۔ اب 4 قدم آگے بڑھے، سلام دعا کی، ہاں بھائی کیوں آئے ہو؟ کہ وڈیرے صاحب یہ غریب آدمی بیوی مر گئی ہے، اس کے کھانے کے لیے کیا ہے، پریشان ہے کہ گاؤں والوں۔ میں نے کہا ہے ایسے سخی کے ہوتے ہوئے کہ غریب آدمی پریشان کیوں ہو؟ وڈیرے نے کہا بھائی جاؤ ایک گائے اٹھاؤ اور اپنی بیوی کے لیے جو کرنا ہے کرو۔ ہمارے استاد اخلاق کہتے تھے اگر کسی کنجوس کی بھی جھوٹی تعریف کرو وہ سخی بن جاتا ہے۔ یہ ڈونیشن حضرات لے رہے ہیں تو میں ٹیکنیک بتا رہا ہوں۔ کسی کنجوس کی بھی جھوٹی تعریف کرو وہ کیا بن جاتا ہے، سخی بن جاتا ہے۔ ہمیں کہتے تھے بیٹا خدا تو ہے ہی سخی، کبھی اس کی تعریف میں کبھی کنجوسی نہیں کیا کرو۔ کیسے ممکن ہے جھوٹے وڈیروں کی جھوٹی تعریف کرو وہ سخی بن جاتے ہیں، اور رب عالمین ہے اگر تم اس کی سچی تعریف کرو گے، خدا کسی کو خالی ہاتھ لوٹاتا
نہیں صلوات پڑھے محمد والے عجل فرج۔ سارا سلسلہ فطرت انسانی کا ہے۔ اگر انسان غور کرے، اگر انسان سوچے، اللہ دین اسلام اتنا خوبصورت، اتنا پرفیکٹ دین ہے، اگر بشر کی فکر بیدار ہو جائے تو ہر بندہ خدا پرست ہو جائے۔ ہر قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ آج پکار رہی ہے کہ نہیں پکار رہی؟ آج فضل الرحمان صاحب بھی اپنی تقریروں میں کہیں کہ ہم حسینی ہیں اور ہمارے مقابلے میں آنے والے یزیدی ہیں۔ آج ہر بندہ خود کو مظلوم دکھانے کے لیے کیا بولتا ہے؟ میں کون ہوں؟ حسینی۔ اور اپنے دشمن کو کیا بولتا ہے؟ یزیدی ہے۔ کہ واقعا فکر جب بیدار ہوتی ہے، پرواز فکر جب بلند ہوتی ہے تو ہر بندہ اہل بیت کا عاشق بن جاتا ہے۔ اور خدا کا شکر کرو، ہمیں تو بغیر محنت و زحمت کے یہ مقصد رہا۔ ان ماؤں کا شکریہ ادا کرو جنہوں نے گودوں میں تجھے دودھ بھی پلایا، تو پھر حسین کا نام بھی زباں سے لیتی رہی۔ اپنے والدین کے ہاتھوں کو بوسہ دیں جنہوں نے گھٹیوں میں آپ کو عشق اہل بیت ملا کر پلایا۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو زحمتوں سے شیعہ بنے ہیں، محنتوں سے شیعہ بنے۔ یہ مکتب فطرت کا مکتب ہے، یہ مکتب عقلانیت کا مکتب ہے۔ تبھی دشمنی آپ سے سب سے زیادہ کی جاتی ہے، کیونکہ آپ انسان کو سونے نہیں دیتے، آپ بار بار جگاتے ہو۔ اب عبداللہ الحسین سونے نہیں دیتے، محرم میں آتے ہو تجھے جگاتے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں آتے ہو تجھے جگاتے ہیں، کبھی شہادت کے بعد۔ ابھی تو 40 کا ایک سلسلہ، حسین سلسلہ ہے۔ اس یو کے مومن نے کہا مولانا میں اپنے بیٹے پہ کیسے محنت کروں؟ یہاں کا سسٹم، یہاں کی سویلائزیشن، یہاں کا اسکول کا سسٹم کا بالکل بچوں کو محنت کر کے مجلس میں لانا پڑتا ہے۔ آتے بھی ہیں تو موبائل سے کھیلتے رہتے ہیں، وہ کشش نہیں رہتی یہاں کی نسلوں میں۔ میں نے کہا پھر امام زمانہ تنہا تو نہیں چھوڑتے نا۔ میں نے کہا اس زمانے میں اگر امام زمانہ نے تشیع کے لیے کوئی ہدیہ، کوئی گفٹ تمہاری نسلوں کے لیے رکھا ہے وہ 40 ابا عبداللہ میں نے کہا صرف 40 پہ اپنے بچے کو لے جاؤ۔ ہاں، یہ نجف سے کربلا کی غوف کرا، اس قدر تمہارے بچے کے دل میں حسین کی محبت آ جائے گی، اس قدر وہ انسانیت کو دیکھے گا۔ پوری دنیا میں میرا چیلنج ہے، آپ مجھے 2 کلومیٹر کا ایسا روٹ دکھائیے۔ قرآن کی آیت صراط الذین انعمت علیہم، اے خدا مجھے ان کے راستے پہ چلا جن کے راستے پہ نعمت 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 اور نعمت ہی۔ ہم چیلنج کر رہے ہیں فزیکلی پوری دنیا میں اب 2 کلومیٹر کا ایسا راستہ دکھائیے جہاں کھانا پینا خدمت ہر چیز کیا ہو، پھر ہیومینٹی ہے نا، انسانیت کی خدمت ہے۔ کیا لوگ آپ کو بولیں آؤ کپڑے میں دھوتا ہوں، جب بولیں آؤ جناب پاؤں سے جراب بھی میں اتاروں گا اور جراب بھی میں دھوں گا، جب تھک جاؤ تو کوئی تمہارے پاؤں دبائے، کھانا اتنا فراوان ہو کہ جو کھانا بس سوچو گے تمہارے سامنے ہوگا۔ دنیا 2 کلومیٹر کا روٹ نہیں دکھا سکتی، لیکن حضرت حجت امام زمانہ تجھے 70 کلومیٹر کا روٹ دکھائیں گے، جس کے چپے چپے پہ خدا نے کیا رکھی ہے؟ نعمت۔ اتنی انسانیت کی خدمت پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتی۔ کربلا مزاج بدل دیتی ہے، حسین انسان کو انسان بنا دیتے ہیں، واقعاً انسان کے اندر سخاوت، ایثار، قربانی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ راہ ہے جہاں راہ انسانیت، جہاں انسان کو انسان کامل بنایا جاتا ہے۔ شیعوں کا دل کبھی سخت نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو قوم سال کے 4-5 مہینے گریا کرے اور قرآن کہے وَضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا، تم ہنسا کرو زیادہ رویا کرو۔ ہنسنا بڑا آسان ہوتا ہے، رونا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ نام حسین ہے، لو تو دل انسان کو پگھل جاتا ہے۔ فرمایا ایسی حرارت رکھی خدا نے ذکر حسین، ایسی حرارت، حدیث ہے فرمایا جو قیامت تک یہ حرارت بجھنے والی نہیں۔ شبہ توبہ ہے، بھائی قراتی کہتے ہیں خدا نے شیعوں کو 2 آنسو دیے، ایک توبہ کا آنسو، ایک غم ابا عبداللہ الحسین کا۔ قبلہ ان دونوں آنسوؤں کا کام کیا ہے کہ دونوں آنسو گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ تو کسی نے اعتراض کیا قبلہ اگر توبہ کا آنسو گناہ مٹاتا ہے، غم امام حسین کا آنسو گناہ مٹاتا ہے، تو پھر ایکسٹرا آنسو دینے کی ضرورت کیا تھی؟ توبہ کا آنسو کافی تھا۔ اہل سنت کے پاس بھی توبہ کا آنسو ہے، روئیں گے اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ ہم شیعوں کے پاس ایک ایکسٹرا آنسو جسے کہتے ہیں غم ابا عبداللہ الحسین کا۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے مثال دی کہ بیٹا یہ میری ابا ہے، اگر نجس ہو جائے تو پاک کیسے ہوگی؟ قبلہ پانی میں دھوئیں گے اور ابا کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ کہ یہ ہے توبہ کا آنسو جو نجاستوں کو، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر غم امام حسین کا آنسو کا ابھی تم نے سفید کپڑا پہنا ہوا ہے، چائے گر گئی،
انار کا رس گر گیا، کوئی کلر گر گیا، کوئی داغ آ گیا اس پہ، اب کتنا بھی پانی میں دھو اس کپڑے سے یہ داغ مٹتا نہیں ہے۔ کہ حسین کا آنسو وجود کے داغوں کو مٹا دیتا ہے۔ گھر کے اوپر جو داغ لگا تھا یہ کوئی آنسو نہیں مٹا سکتا، اس آنسو نے مٹایا جو ہمیں ابا اللہ حسین کا آنسو۔ زندگی رہی تو کچھ واقعات بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، کیسے کیسے گنہگار شاید کوئی تصور نہ کرتا یہ بخشا جائے گا، لیکن امام حسین کا ایک آنسو، اور میں اس میں اتنی طاقت ہے یہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے اگر خلوص سے دل سے اس آنکھوں سے بہایا جائے۔ یہ راتیں توبہ کی راتیں، یہ راتیں گریہ کی راتیں، دلوں کو کربلا کی طرف متوجہ کریں۔ یتیمی اہل بیت کی راتیں ہیں، یہ زینب کی یتیمی کی رات ہے، حسنین کی یتیمی کی رات ہے، ان کے کہوں پورے کوفے کی یتیمی کی رات ہے۔ کوفے کے شیعہ یتیم ہو گئے، علی جیسا امام ان کے درمیان سے چلا جائے، اس سے بڑا غم، اس سے بڑی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ اس سادے امام زمانہ کو دلوں کو کربلا لے جائیں، ایسے سلام کرو میرے حسین کو جیسے کربلا میں زینب نے سلام کیا، جیسے 4 سالہ بچی نے سلام کیا۔ میرے عزیز، آپ امام کو سلام کریں گے، افطاری آپ نے کر لی، پیاسے آپ نہیں ہو، اس وقت آپ بھوک میں بھی نہیں ہو، لیکن یاد کرو اس بچی کے سلام کو جس نے کئی دنوں سے پانی نہیں پیا، جس نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو۔ السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام تھوڑی آواز بڑھا دیں، وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ہو نے سرخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ سلام میرے سلام نہیں فرزند زہرا امام زمانہ کے سلام ہے، میرا سلام ہو رخساروں پہ جن کا رنگ تماچوں نے بدل دیا۔ اللہ نے 4 سالہ بیوی کے مسائل میں شفا رکھی ہے۔ ایران کے بہت بڑے خطیب شیخ کافی کے بیٹے کہتے ہیں مجھے گلے کا کینسر ہوا، طبیب نے کہا اگر شفا چاہتے ہو تو مجلسیں پڑھنا چھوڑ دو،
کہتے ہیں 7 مہینے میں نے کوئی مجلس نہیں پڑھی، جب محرم کے دن شروع ہوئے میرے کانوں میں مصائب کی آوازیں آتی تھی۔ رو کے امام حسین سے عرض کیا مولا ایسا گلا کیا کروں جو آپ کا ذکر نہ کر سکے، مولا لگتا ہے اپنے ذاکر سے ناراض ہو۔ کہتے رو رو کر نیند آ گئے، خواب میں امام حسین کی زیارت ہوئی، فرمایا میرے ذاکر میں حسین تجھ سے ناراض نہیں، تیری شکایت تھی کہ ہم نے تجھے ذکر سے محروم کیا ہے۔ ذاکرہ آج میں کائنات کا سب سے افضل ترین فرد لایا ہوں، تو پڑھے گا وہ سنیں گے۔ میں نے کہا کون ہے امام حسین؟ مجھے کہا ذرا حجرے کے اندر جا، کمرے کے اندر جا۔ شیخ کافی کا بیٹا کہتا ہے میں جیسے کمرے کے اندر گیا میں نے کیا دیکھا، رسول خدا تشریف فرما ہے۔ دوڑے دوڑے قدموں پہ گرا گا کہ کافی کے بیٹے یہ نہ کہا کرو ہم نے تجھے محروم کیا، آج تو پڑھے گا میں سنوں گا۔ بڑے ادب سے کہا یا رسول خدا کیا سناؤں؟ کہ کافی کے بیٹے مجھے حسین کی بچی کے مسائل سنا۔ کافی کا بیٹا کہتا ہے کبھی حسین کو دیکھو، کبھی رسول خدا کو دیکھو، سوچ میں پڑ گیا پڑھوں تو کیا پڑھوں، لیکن حکم تھا مجھے سنا، مجھے اس بچی کے مسائل بڑے پسند ہیں۔ شیخ کافی کا بیٹا کہتا ہے بس میں نے ایک جملہ پڑھا، یہ جملہ سننے کے بعد رسول خدا غش کھا کے زمین پہ گر گئے، میری آنکھیں نیند سے کھلی میں زاروں بلند بلند آواز سے فریادیں کرنے لگا ہائے میرا حسین، ہائے میرا مولا۔ کئی مہینوں کے بعد میری ماں نے میری آواز سنی، دوڑی دوڑی شیخ احمد کے بیٹے کیا ہوا؟ اللہ نے تجھے آواز دی۔ کہنے لگا اماں یہ میں نے خواب دیکھا تھا، اب گلے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ فوراً ہاسپٹل گئے، ٹیسٹ کروائے، چیک اپ کیا، ڈاکٹر نے کہا شیخ احمد کے بیٹے ایسے لگتا ہے تو کبھی بیمار نہیں تھا۔ واپس گھر آیا، پورے محلے کو خبر ملی، سارے لوگ جمع ہو گئے، شیخ احمد کے بیٹے کو شفا مل گئی۔ اس نے پورے مجمع کو بٹھایا، سب اتنا پوچھ رہے تھے شیخ احمد کے بیٹے تو نے کیا پڑھا؟ رسول خدا غش کھا گئے، کہنے لگا میں پڑھنے سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، خدا نے اس بچی کے مصائب میں بڑی شفا رکھی ہے، اگر بیمار ہو، اگر پریشان ہو، اپنے گھروں میں اس بچی کے مسائل پڑھا کرو۔ لوگوں نے اپنے بیمار لانا جمع کیے، شیخ احمد کے بیٹے تو نے کیا پڑھا تھا؟ کہتا بس میں نے ایک جملہ کہا، بچی کہنے لگی میرے غریب بابا، میرے 3 دن کے پیار سے بابا تیری سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا۔ بڑا روئے ان رخساروں کے غموں پہ
سنیں گے علی کی سب سے بڑی مظلومیت کیا تھی؟ سر پہ ضربت کا لگنا علی کی مظلومیت نہیں ہے، بدن پہ اتنے زخم لگے علی نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ مولا کے چاہنے والے کہتے ہیں دو مومنوں میں اختلاف ہوا، سوال یہ تھا مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ ایک مومن نے کہا کہ مرد قرض دار ہو، دوسرے نے کہا نہیں اگر بے اولاد ہو، تیسرے نے کہا اگر کوئی اس کا مال لے کر چلا جائے، چوتھے نے کہا اگر مرد سفر میں تک و تنہا رہ جائے۔ اتنے میں امیر المومنین گزرے، یہ دوڑے دوڑے مولا کے پاس آئے، مولا سوال ہے مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا؟ امام نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ مولا مرد قرض دار ہو، امام نے کہا نہیں۔ مولا مرد بے اولاد ہو، مولا نے کہا نہیں۔ کسی نے کہا مولا اگر بیمار ہو، امام نے کہا نہیں۔ یہ بتاتے گئے علی کہتے گئے نہیں۔ آخر میں کہا مولا خود بتائیے مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ پوچھنے والا کہتا ہے علی کا چہرہ دودھ کی طرح سفید پڑ گیا۔ ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے، پھر علی کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہنے لگے مولا کوئی گستاخی ہوئی ہو معاف کریے گا۔ کہنے لگے نہیں تیرا سوال پہ علی رو رہا ہے، مولا مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہنے لگے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد فاتح بدر و مرد فاتح خیبر و خندق اور اس کے سامنے اس کی بیوی پہ آگ کا دروازہ گرایا جائے، اس کے سامنے اس کی بیوی کو تازیانے مارے جائے، لیکن رسول خدا کی وصیت کا پابند ہو۔ القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے واسطہ علی کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ امیر المؤمنین کی غیرت کا، پروردگار ہم سب کی غیرتوں کی حفاظت کر، ماں بہنوں کے پردوں کی حفاظت کر، ہماری نسلوں کو سیرت علی اور آل علی پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، مظلومان جہاں کی مدد فرما، امام زمانہ کا ظہور فرما، مجاہدین اسلام کی مدد فرما، جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں سب کو نیست و نابود فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نیک و صالح عطا فرما، ہم سب کو قبر و قیامت میں شفاعت ابا عبداللہ حسین نصیب فرما، ہم سب سے جناب سیدہ کو راضی و خوش فرما۔ اس ماہ مبارک میں اتنی عبادات کا پروردگار اعمال کی اپنی بارگاہ عالی میں قبول و مقبول فرما، جتنے حاضرین ہیں سب کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما، مومنین کی جان مال ناموس اور عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔